اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں ایمان لانے والے اور نیک لوگ، سچا اور صحیح عمل اختیار کرنے والے، ان کا انجام بیان فرمایا کہ وہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، ٹھنڈی چھاؤں کے باغوں میں اللہ انہیں داخل کرے گا، وہ اپنے گھروں میں آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ پاکیزہ صاف ستھری بیویوں کے ساتھ اپنی زندگی جنات میں بسر کریں گے۔ یہ انعامات، فرمایا یہ انعامات کیوں ملے گی ان کو؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے اوامر کی، اللہ کے حکموں کی انہوں نے دنیا میں پاسداری کی۔ اب اللہ کے بڑے بڑے حکم کون سے ہیں تم ان کو جان لو، تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو تو تم ان اوامر کو، ان احکامات کو صحیح طریقے سے عمل میں لا کر وہاں پہنچو، تاکہ تم ان انعامات کے مستحق ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ تو یہ قرآن پاک یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کیسے بن جائیں، کیسے ہو جائیں، کون کون سے کام کرنے والے بنے، کون کون سے حکم بجا لانے والے بنے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تین چیزوں کا یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ فرمایا پہلی بات ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں جو لوگ اس کے اہل ہیں امانتیں ان تک پہنچا دو۔ ہر آدمی اس کے پاس جس کا حق موجود ہے اس حقدار تک اس کا حق پہنچائے، ہر امانت والے کے پاس پہنچ جائے۔ یہ اللہ کا پہلا حکم ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے اندر سب سے بنیادی حکم امانت کو پورا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور دوسرے کی چیز دوسرے تک پہنچانی ہے۔ اب یہ زندگی آپس میں ملی جلی ہوئی ہے، ہر ایک کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں تو اب ان کے حقوق آپس میں جڑے ہوئے، ہر ایک آدمی دوسرے کا حق نہیں کھائے گا، دوسرے کا حق اسے دے گا، اس کے حق پر قبضہ نہیں کرے گا۔ اب ذہنی طور پر، عقلی طور پر، علمی اعتبار سے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا حق کتنا بنتا ہے، میرے بھائی کا حق کتنا بنتا ہے، میں نے اس کو کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم سمجھاتا ہے کہ ہر آدمی امانت دار کو امانت دار بن کر جو صاحب امانت ہے، جس کا حق بنتا ہے، اس کا حق اس تک پہنچا دو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن بیان کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی صفت وہ امین کی، امانت دار۔ امانت دار کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک آدمی کو اس کا حق پہنچا کر آتے ہیں، ہر ایک کے حق کا تحفظ کرتے ہیں، ہر ایک کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کے حق کے لیے آواز لگاتے ہیں، ہر ایک کو اس کا حق محفوظ کرا کر اس کو آسانی اور سہولت عطا کرتے ہیں۔ یہ تو پیغمبروں کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول واضح فرما دیا۔ ایک خطبے میں ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ امانت داری اور ایمان یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اسی لیے دنیا میں سب سے پہلے بندوں کے دل پر جو اللہ نے سب سے پہلی چیز اتاری، حدیث پاک میں آتا ہے ان اول ما نزل فی جذر قلوب الرجال ہی الامانہ، اللہ نے سب سے پہلے بندے کو پیدا کیا تو اس کے دل میں امانت کا نقطہ لگا دیا، امانت اتار دی۔ اب یہ امانت یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی کو ذمہ دار بنا دیا گیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، جو ذمہ داریاں بنتی ہیں۔
اب پہلے درجے میں انسان کے اوپر اپنی ذات کی، اپنے جسم کی ذمہ داریاں، اب جسم کی بھی ذمہ داریاں، یہ آنکھ یہ میرے پاس امانت ہے، ہاتھ میرے پاس امانت ہے، دل میرے پاس امانت ہے، یہ پیٹ بھی ہمارے پاس امانت ہے، یہ پاؤں بھی ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اب ایک آدمی کو ضرورت ہے ایک روٹی کی، وہ 2 روٹیاں کھاتا ہے جی، ایک آدمی کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آرام کا ایک حصہ وہ پورا کرے اور وہ اس کو پورا نہیں کرتا، اب یہ جسم کا حق مار رہا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے پاس آنے والے ملنے والے لوگ ان کا تیرے اوپر حق ہے۔ اب اپنا حق بھی دینا، آنکھ کو بھی حق دینا ہے، ہاتھ کو بھی حق دینا ہے، اپنے پاؤں کو بھی حق دینا ہے، اپنے پیٹ کا حق بھی صحیح پورا کرنا ہے، لیکن جہاں جہاں انسان تجاوز کرتا ہے اس حق سے تو اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ اس کا خمیازہ بھی بھگتے گا، یہ بھی اسے بتانا پڑے گا، پوچھا جائے گا اس سے کہ تو نے کیوں نہیں حق ادا کیا۔ اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ جہت تعلیم دے کر ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح خاندان کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، انسان پر پھر اللہ کا حق ہے، وہ کون کون سے حقوق ہیں یہ شریعت یہی تو بتاتی ہے۔ اب ایک جملے کے اندر اللہ نے بندے کے تمام اعضاء کا حق بھی بیان کر دیا، تمام خاندان کا حق بھی بیان کر دیا، تمام انسانوں کے حقوق بھی بیان کر دیے، پوری کائنات کی چیزیں جو انسان کے دائرے میں استعمال میں آتی ہیں ان کے حقوق بھی بیان کر دیے، عرش سے لے کر فرش تک ساری مخلوق جو اس کے دائرے میں آتی ہے، جو اس کو یہ استعمال کرتا ہے، اس کے حقوق کا تعین کر دیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ، جو جس کی امانت بنتی ہے اس تک پہنچا کر آؤ۔ اب یہ تمہارے اندر یہ ساری چیزیں، یہ سارے دائرے اس کے اندر شامل ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اللہ کے پیغمبر کعبۃ اللہ کی چابی جی شیبی خاندان کے پاس تھی، عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان میں چابی تھی بیت اللہ کی، جس کو چاہتے تھے اندر داخل کرتے، جس کو چاہتے اس کو روکتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خانہ کعبہ کو کھولا اور کسی کو اندر داخل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں بھی اندر 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اندر داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا آپ کو تو نہیں داخل ہونے دیں گے، کیونکہ پروپیگنڈا تھا ابو جہل کا، ابو لہب کا، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا مذہبی فروغت رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے رکھا ہوا، نفرت قائم کر کے رکھی ہوئی تھی اللہ والوں کی، حق والوں کی، اللہ کے نمائندوں کی حق بیان کرنے کی وجہ سے نفرت۔ آپ کو تو نہیں داخل ہونے دوں کسی صورت میں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھ ایک وقت آئے گا یہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے پاس ہے اور پھر میں جسے چاہوں گا میں اسے دوں گا۔ انہوں نے کہا وہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو چابی میرے پاس ہے۔ جب انسان کے پاس چابی آ جاتی ہے، اختیار آ جاتا ہے، تو پھر کسی کا حق نہیں مانتا۔ یہ بندے کا حق ہے، یہ کمزور ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ عالم ہے، یہ نبی ہے، یہ کون ہے، کسی کو نہیں جانتا۔ طاقت کے نشے میں ہوتا ہے اور طاقتوں کا نشہ اللہ کرکرا کر دیتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہر طاقتور کو توڑنا اللہ کہتا ہے میرے ذمہ ضروری، ہر جبار ہر سرکش کی سرکشی کو توڑ دینا اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ۔ دنیا میں جو طاقتور ہے ایک وقت آئے گا اس کی طاقتوں پر سوال ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں دنیا میں جو بھی آپ کو کمال نظر آتا ہے یہ کمال اللہ کی عطا ہے، اصل کمال اللہ کی ذات ہے، یہ باقی سب میں اللہ کی عطا ہے اور اللہ جب چاہے گا یہ اس کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ اب بندہ سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے،
اللہ تعالیٰ کمال دے دینا، آنکھیں موجود ہیں نہیں دے، ایک وقت آتا ہے بینائی کمزور ہو، ایک وقت آتا ہے کان کی سنوائی کمزور ہو، ایک وقت آتا ہے ہاتھ کی پکڑ کمزور ہو، پاؤں کا چلنا کمزور ہو گیا۔ اب بچے بھی اس پر مذاق کرتے ہیں، دیکھا جائے گا جب چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ کوئی وقت آیا، اب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا چابی لے کر آؤ، چابی لے کر انہیں چھپا دی، عورتوں کے پاس بھیج، آپ نے فرمایا چابی لے کر آؤ۔ حضرت علی گئے، چابی لے کر آئے، چابی پہنچی اور فرمایا ان کو بھی بلا کے لے کر آؤ، ان کو بھی بلا کے لے کر آئے۔ اب فرمایا حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بیت اللہ کی چابی بھی ہمارے سپرد کر، سقایا بھی، حجابہ بھی، اور یہ بیت اللہ کی یہ سارے جتنی خدمت کے منصب تھے قریش میں تقسیم، چابی کا منصب ان کے خاندان کے پاس تھا، یہ بھی آپ ہمارے اندر جمع کر دیں۔ بیت اللہ کی حجابت اور نگرانی کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ ابو طالب کے خاندان میں تھا، اور اسی طرح حضرت عباس کے خاندان میں بھی کوئی ڈیوٹیاں تھیں، تو فرمایا انہوں نے حضرت عباس چچا تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چابی ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت علی نے کہا چابی ہمارے حوالے کر دیں۔ اب یہ بیت اللہ کی چابی کس کو ملے گی؟ اب ایک وہ وقت بھی ہے، فرمایا عثمان تمہیں کہا تھا نا 2 رکعت پڑھنے اندر، چابی ایک وقت آئے گا ہمارے پاس ہوگی اور ہم جس کو چاہیں گے اسے دیں گے۔ یا رسول آپ نے برحق کہا تھا، ہماری غفلت تھی اس وقت۔ آپ نے فرمایا جاؤ، یہ آیت کریمہ رسول اللہ نے اس وقت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو۔ جس طبقے نے ایک لمبا دور بیت اللہ کی خدمت کی ہے، چابی سنبھالی ہے، سنبھالنا کوئی معمولی کام ہے، ہر وقت جب ضرورت آتی ہے وہ خاندان پورا اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب انہوں نے بیت اللہ کی خدمت کا پورا دور گزارا ہے، اب اس کو آپ پکڑ کر اچانک اٹھا کر باہر پھینک دیں، یہ تو کوئی حق نہیں بنتا کہ جس خاندان نے، جس طبقے نے پوری دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ اللہ کے گھر کی کسی جگہ کی خدمت کی ہے، آپ اس کو کان سے پکڑ کر وہاں سے باہر نکال دیں کہ تم یہاں نہیں کام کر سکتے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی اہل طبقے کو وہاں سے نکال دیا جائے تو یہ سب سے بڑا، یہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہے، اس ادارے کے ساتھ بھی ظلم ہے جہاں سے کسی اہل طبقے کو نکال دیا جائے، جن کی خدمات موجود ہو، جن کا دور موجود ہو، اس دور والوں کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ تمام مفسرین نے اس پر لکھا، آج مسلمان مسجدوں میں لوگ خدمت کرتے ہیں، لمبا 50 سال کسی نے خدمت کی اور پھر اس کے بعد ایک دور آیا، پکڑ کے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ کیا حق بنتا ہے کسی کو کہ خدمت کرنے والے کو وہاں سے نکال دے؟ جس نے ایک دور تعمیر کا وہاں پیدا کیا وہاں سے اس کو نکال دے؟ یہ ذمہ داریاں یہ قرآن نے بیان کی ہیں۔ اب رسول اللہ نے انہیں بلایا، فرمایا لو یہ چابی تمہارے پاس ہے۔ اسلام امانت داروں کی امانت داریوں کو ان تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، ان سے امانت داری چھیننے کے لیے نہیں آیا، ان کا حق چھیننے کے لیے نہیں آیا، ان میں جو غلطیاں کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آیا، جو ان سے غفلت ہوئی ہو اس غفلت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے کہ ہر طبقہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے۔ فرمایا لو یہ چابی قیامت تک اب تمہارے خاندان میں ہوگی، خالدن تالدن الی الابد، قیامت تک یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہ بیت اللہ کی چابی کی یہ خدمت تمہارے پاس ہوگی۔ اب ان کو دی اور یہ آیت پڑھی، معلوم ہوتا ہے اس آیت کا مفہوم کتنا وسیع ہے، پوری زندگی پر حاوی۔ اور دوسرا حکم دیا اللہ نے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب انسانوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب فیصلہ عدل کا ہونا چاہیے، طرف داری نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کی حمایت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمیشہ فیصلہ انصاف کا ہونا چاہیے، حق کا ہونا چاہیے۔ حضرت ہمارے قاضیوں میں سے 80 سال کا عرصہ قاضی شریح، انہوں نے خلافت راشدہ کے دور سے، حضرت عمر کے دور سے لے کر
حضرت علی کے دور تک کا پورا دور، بعد کا بھی دور انہوں نے گزارا، 80 سال ان کی خلافت کا دور، بڑی علمی شخصیت، قاضی شرح رہے۔ ایک دفعہ بیٹا آیا اور کہنے لگا ابا جان اگر آپ، میرا یہ مسئلہ ہے، فلاں آدمی کے ساتھ میرا جھگڑا ہے اور اگر میرے حق میں فیصلہ ہو تو میں آپ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعویٰ دائر کر دوں۔ اب دعویٰ دائر کیا تو فیصلہ اس کے خلاف آ گیا، فیصلہ خلاف آیا تو کہنے لگا آپ پہلے مجھے بتا دیتے میں دعویٰ ہی دائر نہ کرتا۔ انہوں نے کہا فیصلے سے پہلے میں تجھے کیسے بتا دوں فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ اب دوسرے فریق کو سنیں گے، تجھے بھی سنیں گے، اور تو نے اپنا مسئلہ سنایا اور دوسرے کا مسئلہ میں نے سنا نہیں اور تجھے میں بتا دوں، یہ تو طرفداری ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تیری طرفداری کروں، بیٹا ہونے کے باوجود بھی فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیں۔ آدمی تو نیک، عبادت گزار بھی، حضور کے چاہنے والے بھی، عشق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، قربانیاں دینے والے۔ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو آپ وہاں کسی علاقے کا عامل بنا دیں، گورنر بنا دیں یا قاضی بنا دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں اے ابو ذر میں تجھ میں کمزوری دیکھتا ہوں، تو اس کو نہیں سنبھال سکے گا۔ انہا امانت، یہ امانت ہے، عہدہ، اور یہ جو اس کو سنبھال سکے اسی کو لینا چاہیے۔ اور فرمایا قیامت کے دن خزی و ندامت، یہ رسوائی اور ندامت ہوگی جو اس کا حق نہیں ادا کرے گا۔ اور پھر آپ نے ان کو وصیت فرمائی ابو ذر جب تک پورا حق نہ ادا کرے، لا تقضین بین اثنین ولا تلین مال یتیم، فرمایا دو آدمیوں کے درمیان کبھی حاکم نہ بننا، منصف نہ بننا، بینچ نہ بننا۔ ہاں اگر تیرے کام آ جائے زبردستی کو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، انصاف کا ان کا جج بن جاؤ، فرمایا ایسا مت کرنا۔ اس لیے اگر تم جج بنو گے، اس کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو کل تم پکڑے جاؤ گے۔ اور دوسرا یتیم کے مال کو اس کا والی مت بننا، ہاں اگر اس کا حق ادا کرنا، کیونکہ غفلت کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، آج مسلمان ان چیزوں کو نظر انداز کر لیتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور تیسری بات فرمائی ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کتنی اچھی نصیحتیں کرتا ہے اللہ تمہیں، تم اللہ کی نصیحت کو نہیں قبول کرتے ہو، جو تمہارے لیے کتنی خیر خواہی کی باتیں اللہ تمہیں سمجھاتا ہے۔ امانتیں امانت داروں تک پہنچاؤ، انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے بغیر کسی دور رعایت کے، مذہب، رنگ، نسل، رشتے کی تفریق کے بغیر ہر ایک کو انصاف میسر کرو۔ فرمایا یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ تیسری بات فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سب کچھ تمہارے حالات کو، تمہاری باتوں کو سننے والا، تمہارے اعمال اور افعال کو دیکھنے والا ہے، لہذا تم اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ جس نے امانت داری میں خلل کیا، جس نے منصفانہ فیصلے کرنے میں غلطی کی، وہ ضرور پکڑا جائے گا، بچ نہیں سکتا کوئی بھی۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں ان امور کا پابند بنایا۔ اللہ ہمیں اس پابندی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم حکم الہی پر اپنی پوری زندگی کو استوار کر کے کامیاب دور گزار کر دنیا سے جائیں۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں فرماتا ہے تؤدوا الامانات الی اہلہا، پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، فإذا حکمتم بین الناس، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہے سننے والا، دیکھنے والا۔ صدق اللہ۔